اور ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب بنا۔ آمین۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رات کو زندہ کیا، شب بیداری کا اہتمام کیا، ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کے فیض و برکات سے اپنے آپ کو مستفیض کیا۔ رات ساری تو ہم اللہ اللہ کرتے رہے، عبادت جو ہو سکتی تھی ناقص اور عاجزانہ طور پر کی۔ صبح جب 8 بجے اٹھے تو میں نے اپنا موبائل کھولا تو کچھ ویڈیوز مجھے دیکھنے کو ملی، بڑی بے دردی کے ساتھ حریم ناز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، بے ادبی کی گئی، حرم اقدس کی پامالی کی گئی۔ سیاسی مقاصد تو پاکستان میں بھی حاصل کیے جا سکتے تھے، میرا تعلق کسی جماعت کے ساتھ نہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن ایک منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ جس طرح لاسٹ ٹائم میاں والی کا واقعہ ہوا تو منبر سے آواز اٹھائی گئی، بیٹیوں کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اب یہ بیٹی کی عظمت تو حضور کے بتانے سے ملی ہے، لیکن چند ان گماشتے قسم کے لوگوں نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز کے اندر اس قسم کی جسارت کی، جو کہ قرآن مجید کی نص قطعی کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو بیان کیا گیا، اے ایمان والو تمہاری آوازیں بھی مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، جس پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کسی کا کوئی دل نہ دکھ جائے اس سے آگے میں بات کروں۔ یہ منصب ایسا ہے، اس پہ بڑا پھونک پھونک پہ انسان کو چلنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ پی ٹی آئی کی محبت میں ہیں، کچھ نون لیگ کی محبت میں ہیں، کچھ کسی کی محبت میں ہیں، تو خدا را اس کو کسی کی محبت کا رنگ نہ لینا، اس کو رنگ دینا تو مکین گنبد خضرا کی محبت کو دینا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ علماء نے اپیل کی ہے کہ آج کا جمعۃ الوداع جو ہے یہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے۔ اللہ پاک کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک کا خطاب 2 قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جب بھی خطاب کیا اپنے بندوں کو تو 2 قسم کا خطاب کیا، ایک کو خطاب عام کہتے ہیں اور ایک کو خطاب خاص کہا جاتا ہے۔ مثال کے ذریعے بات کو میں ایکسپلین کروں تاکہ واضح ہو جائے۔ خطاب عام یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو میری عبادت کرو۔ اب اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں کافر بھی شامل ہیں، اس میں منافق بھی شامل ہیں، یہود و نصارہ سارے شامل ہیں، مشرک سب کچھ شامل ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا مطلق عام حکم ہے۔ دوسری مثال، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بھی آپ فرما دیں میں تمامی انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا، تمامی کائنات کے لیے۔ یہ خطاب بھی عام ہے، اس میں مشرک بھی شامل ہیں، یہود و نصارہ بھی شامل ہیں، اس میں منافق بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، مطلقاً خطاب ہے۔ اور ایک خطاب اللہ پاک کا ایسا خطاب ہوتا ہے جو کہ خاص خطاب کہلاتا ہے، اس میں اللہ پاک نے سب لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ ایک گروہ کو، ایک طبقے کو، ایک جماعت کو خطاب کیا۔ مثال کے طور پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں راعنا مت کہا کرو۔ اس میں کافروں کو شامل نہیں کیا، یہود و نصارہ کو شامل نہیں کیا، فرمایا آمن، اے ایمان والو، صرف ایمانداروں کو بہے بات۔ یہ خطاب خاص ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ایمان والو تمہاری آوازیں
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اس آیت کے اندر بتا رہا ہے، جو کہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے۔ ہم نے ہر حال میں آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے گئے، اللہ پاک نے خطاب عام نہیں کیا، خطاب خاص کیا، مومنوں کو خطاب ہوا، جبکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ذات ہے، آپ کی بارگاہ میں کافر بھی آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے، یہود و نصارہ آتے تھے، منافق بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ پاک خطاب کرتا، اے لوگو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھو، لیکن اللہ پاک نے خطاب عام نہیں کیا، خاص خطاب کیا۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہاری آوازیں میرے مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ خطاب خاص کیا جبکہ عام ہونا چاہیے تھا۔ انسانی ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے تو علماء نے اس کی مختلف توجیہات بیان کی۔ ایک توجیہ یہ بیان کی کہ اللہ پاک نے فرمایا بات میرے مصطفیٰ کے آداب کی ہو رہی ہے، فرمایا ہر بندہ اس قابل نہیں کہ اسے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے جائیں، ہر بندہ اس قابل نہیں کہ اسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور معیت اور قرب کے آداب بتائے جائیں۔ فرمایا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اسے بتائے جاتے ہیں جو ظاہر سے بھی پاک ہو اور باطن میں بھی پاک ہو۔ منافقوں کو دیکھیں، ظاہر میں تو اچھے ہیں لیکن باطن میں گندے ہیں۔ یہود و نصارہ کو دیکھیں، ظاہر میں بھی گندے ہیں اور باطن میں بھی گندے ہیں۔ اس کائنات عالم کے اندر واحد وہ شخصیات ہیں، مومنوں کی شخصیات، جن کا ظاہر بھی اچھا ہے، جن کا باطن بھی اچھا ہے، جن کا ظاہر بھی وراء الورا، جن کا باطن بھی وراء الورا۔ تو فرمایا ہر بندہ اس قابل نہیں کہ اسے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے جائیں۔ فرمایا اگر اس قابل ہیں جسے محبوب کی بارگاہ کے آداب بتائے جائیں، وہ مومن مسلمان ہیں، اس لیے کہ ان کا ظاہر بھی پاک ہے، ان کا باطن بھی پاک ہے۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا میں رب ہو کر، میں مصطفیٰ کا خدا ہو کر جب بھی محبوب کی بارگاہ کے آداب کی بات کرتا ہوں تو ہر محفل میں نہیں کرتا، ہر محفل میں مصطفیٰ کی محبت کی بات نہیں کرتا، ہر ڈگر میں، ہر قبیلے میں مصطفیٰ کی عظمت و بلندی اور رفعت اور شان کی بات نہیں کرتا۔ میں خود خدا ہو کر، مصطفیٰ کا رب ہو کر جب بھی مصطفیٰ کی عزت کی بات کرتا ہوں، آبرو کی بات کرتا ہوں، عظمت اور شان کی بات کرتا ہوں، تو ایسی محفل کا انتخاب کرتا ہوں جس کا ظاہر بھی اچھا ہو، جس کا باطن بھی اچھا ہو۔ فرمایا رب کا پیغام یہ ہے میرے بندو تمہارے لیے، تمہارے خالق کا پیغام یہ ہے، جب بھی تم مصطفیٰ کی عظمت کی بات کیا کرو، جب بھی تاجدار کون و مکان کی عزت اور شان اور رفعت اور بلندی کی بات کیا کرو، جب بھی مصطفیٰ کی محبت، عظمت اور آداب و احترام کی بات کیا کرو، تو ہر محفل میں بات مت کیا کرو، بلکہ اس محفل کا انتخاب کیا کرو جس محفل میں غلامان مصطفیٰ موجود ہوں، جس محفل میں عشق اور محبت رکھنے والے لوگ موجود ہوں۔ فرمایا اس محفل کا انتخاب کیا کرو۔ یہ رب کائنات کا پیغام ہے۔ کس کا پیغام ہے؟ رب کائنات کا پیغام ہے۔ فرمایا ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے بارگاہ مصطفیٰ کے آداب بتائے جائیں، وہی بندہ قابل ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور جس کا باطن بھی اچھا ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک نے کائنات عالم کے اندر مصطفیٰ کی محبت کو اجاگر کیا، اور قاعدہ ہے ہمارے
معاشرتی رسم و رواج ہے کہ ہمیشہ بڑے کی بارگاہ کے آداب چھوٹا بتاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا، ہو سکتا ہے محبت میں ہو جائے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ بڑے کی بارگاہ کے آداب چھوٹا بتاتا ہے۔ وزیر اعظم کے پاس جائیں تو کیا خیال ہے؟ وزیر اعظم خود کہے گا کہ نہیں میری بارگاہ میں اس طرح آنا ہے، یہ مسند کا تقاضا یہ ہے؟ نہیں، اس کا جو سٹاف ہوتا ہے، اس کے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں بھئی یہ وزیر اعظم کی مسند ہے، یہ سلطنت ہے، اس کے اندر ایسے آنا ہے۔ صدر کے پاس جائیں تو صدر کا باپ بتائے گا کہ اس طرح آنا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے نوکر چاکر، اس کے سٹاف کے لوگ بتائیں گے۔ سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری کی بارگاہ میں چلے جائیں تو مجھ جیسے عاجز نکمے بتائیں گے بھئی اولیاء اللہ کی شان یہ ہے۔ بارگاہ حضور غوث العظم میں چلے جائیں تو غوث العظم کے احباب بتائیں گے کہ غوث العظم کا مقام یہ ہے، محبوب پاک کے محبوب بندوں کی شان یہ ہے، اس انداز میں آؤ۔ اور یہاں پہ بھی دستور یہی رہا، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک یہی دستور رہا۔ آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کی محبت اور بارگاہ ایزدی کی بارگاہ کے آداب بتائے۔ جناب نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ کے آداب بتائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ کے آداب بتائے۔ الغرض جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے انبیاء آتے گئے، 1,00,000 کم و پیش 24,000 انبیاء آئے، سب نے اللہ کی بارگاہ کے آداب بتائے۔ لیکن جب باری آئی مصطفیٰ جان عالم کی، اللہ نے قاعدہ بدل دیا، فرمایا باقی سارے نبی میری بارگاہ کے آداب بتاتے آئے، اب باری آ گئی ہے مصطفیٰ جان عالم کی، میرے محبوب کی باری آ گئی ہے۔ اب میں خود خدا ہو کر، مصطفیٰ کا رب ہو کر اپنے مصطفیٰ کی عزت اور شان اور ادب و احترام کی بات کرتا ہوں، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے مصطفیٰ کی بارگاہ کو عام مت سمجھنا، بلکہ اگر شعر میں کہا جائے ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے عرش معلیٰ کی طرح اگر کوئی نازک جگہ ہے تو وہ محبوب پاک کی بارگاہ ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ہی جا، یہاں پہ تو جنید و با یزید بھی آتے ہیں تو اپنا نفس گم کر کے آتے ہیں، سانس بھی روک کے آتے ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں بے ادب نہ ٹھہرے جائیں۔ فرمایا عام قاعدہ تبدیل کر دیتے ہیں، باقی سارے انبیاء ہماری بارگاہ کے آداب بتاتے آئے، میں خود خدا ہو کر مصطفیٰ کا رب ہو کر بتاتا ہوں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے آؤ۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑتی، اللہ پاک کسی انسان کی ڈپٹی لگا دیتا، اے ابو بکر تمہاری ڈپٹی یہ ہے، جب بھی حضور کسی مجلس میں آئیں تو تم نے کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ کے آداب بتانے ہیں۔ ہو سکتا تھا نا، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ فرمایا انسان نہیں، چلو ہم فرشتوں کی ڈپٹی لگا دیتے ہیں، جس مجلس میں آقا جلوہ فراز ہوں تم نے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب بتانے ہیں۔ نہ انسانوں کی ڈپٹی لگائی، نہ فرشتوں کی ڈپٹی لگائی، نہ جنات کی ڈپٹی لگائی، مالک تو نے خود کیوں یہ ڈپٹی سر انجام دی؟ فرمایا یہ مصطفیٰ کی معرفت کو پہچانے تو میں ان کی ڈپٹی لگاؤں، مصطفیٰ کی تو معرفت کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ فرمایا اے ابو بکر تو میری حقیقت کو نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا نا اے ابو بکر تو نے مجھ پر اتنے احسان کیے، زندگی میں احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ لیکن فرمایا اے ابو بکر اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تو میری حقیقت کو جان گیا، تو میری حقیقت کو نہیں جانتا، تو میری حقیقت کو نہیں جانتا۔ فرمایا کوئی جانتا تو ہم ان کی ڈپٹی لگاتے، جب حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تو اس ڈپٹی کو خود بار الہ نبھا رہا ہے۔ اے ایمان اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور کی معرفت کو، حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، یہ جو درس نظامی ہمارا کورس ہے 9 سال کا، جس کو پڑھ کے انسان عالم فاضل بنتا ہے،
اس میں عقیدے کی ایک کتاب ہے شرح عقائد نسفیہ، اس کی ایک شرح لکھی علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ یہ جنوبی پنجاب کوٹ ادو یہ علاقہ ہے، وہاں پہ آپ کا مزار ہے۔ شرح عقائد نسفیہ کی شرح لکھی نبراس، اس میں ایک آپ نے شیخ ابو الحسن رفاعی کا قول لکھا کہ حضور کی معرفت کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں شیخ ابو الحسن رفاعی نے ایک دن روحانیت کی پرواز شروع کی، روحانیت کی پرواز شروع کی، اور یہ سارے مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ روحانی پرواز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ شیخ ابو الحسن رفاعی نے پرواز شروع کی، یہاں تک کہ شیخ فرماتے حتیٰ سات فی الفوقانیات، میں نے اتنی پرواز کی حتیٰ کہ آسمانوں کو عبور کر گیا، اتنی پرواز کی کہ میں 60,000 عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں، عرش کئی ہیں، 60,000 عرش کو عبور کر گیا۔ جب 60,000 عرش عبور کیے، شرح عقائد نسفیہ کا میں نے ریفرنس دیا، سارے مکاتب فکر کے علماء اس کو، اس وقت تک عالم نہیں بنتا کوئی بندہ جب تک اس کو نہیں پڑھتا۔ جب 60,000 عرش عبور کیے تو آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی کہاں کا ارادہ ہے، کدھر کو آ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو شیخ ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا خالق و مالک اللہ، میری خواہش یہ ہے، میری ڈیمانڈ یہ ہے، آرزو یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ معراج کی رات جس عرش کے سینے پہ مصطفیٰ نے اپنے قدم رکھے، میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکا، میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں جس عرش کے سینے پہ تاجدار کائنات نے قدم مبارک، قدم دل نواز اس عرش کے سینے پہ ٹکائے۔ تو آواز قدرت آئی، اے ابو الحسن رفاعی ارجع لا وصول لکا، اے ابو الحسن رفاعی واپس چلا جا، واپس چلا جا، پوری زندگی تو درکنار، لاکھوں اور کروڑوں سال بھی سفر کرتے رہو، تم تو کیا، تمہارا وہم و گمان بھی اس عرش تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک مصطفیٰ کے قدم پہنچے، تمہارا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ معراج کی رات جس عرش کے سینے پر مصطفیٰ کے قدم پہنچے، جب آقا کے قدم اتنے اونچے ہیں تو مصطفیٰ سراپا کتنے اونچے ہوں گے۔ فرمایا ان میں سے کوئی جانتا تو ہم ان کی ڈپٹی لگاتے، حقیقت تو کوئی جان ہی نہیں سکا۔ اے ایمان والو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو آداب کو ملوز خاطر رکھ کے آؤ۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہارے آواز آقا کائنات کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا اے خالق و مالک اللہ، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مصطفیٰ بولیں گے تبھی پتہ چلے گا نا، ان کی آواز کا معیار کہاں تک ہے، پھر ہم بولیں گے۔ آقا بولیں گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو، تمہیں محبوب کی بارگاہ میں جا کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی بھی ضرورت، یہ قرآن پاک کی نصیحتی ہے، چہ جائے کہ وہاں پہ شور شرابہ کیا جائے، نعوذ باللہ حرم اقدس کے تقدس کو پامال کیا جائے، فرمایا تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، میرا محبوب سب کچھ جانتا ہے، جب پہنچنا تمہارا کام ہے وہاں پہ پہنچو، مصطفیٰ خود جان جائیں گے میرا امتی کیا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ جب بولیں گے، لب کھولیں گے، معرفت کے موتی روڑیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا مصطفیٰ کی آواز کا سٹیٹس اور معیار کیا ہے، اس کے بعد گفتگو کرنا۔ کجاہر بعضکم لبعض، اس انداز میں بھی بات نہ کرنا جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو، اگر اس طرح بات کی تو سارے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے ضائع کرنا، ایک ہوتا ہے حبط کرنا۔ ضائع کرنے تو پتہ چلتا ہے کہ اعمال ہیں لیکن فائدہ نہیں دے سکتے، حبط کا مطلب یہ ہے سرے سے مٹا دیے جائیں۔ فرمایا اگر تم نے مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی کر دی، تمہارے اعمال صرف ضائع نہیں کروں گا بلکہ فرمایا حبط کر دوں گا، مٹا کے رکھ دوں گا۔ اور دوسرا فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم سے شعور کی توفیق بھی چھین لوں گا۔ دنیا کا قاعدہ ہے، ہماری عدالت بھی یہی چاہتی ہے، جرم ایک ہو تو سزا بھی ایک ملتی ہے، ایسے ہے نا جی فضل صاحب، ایسے ہے، جرم ایک ہو سزا بھی ایک ملتی ہے، اور جو سزا دنیا میں مل جاتی ہے وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کی یہی سزا ہے،
اور اس کی یہ مکمل سزا ہے۔ اگر دنیا میں سزا مل گئی تو آخرت میں نہیں ملے گی۔ یہاں پہ جرم ایک ہے، سزائیں دو دی جا رہی ہیں۔ دنیا کا قاعدہ ہے جرم ایک سزا بھی ایک، یہاں جرم ایک ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، سزائیں دو دی جا رہی ہیں۔ ایک تو تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے اور تم سے شعور کی توفیق کو بھی چھین لیا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا پھر صرف دنیا میں یہ سزا نہیں، آخرت کے اندر دوبارہ سزا ملے گی۔ جب دنیا کے اندر سزا مل گئی تو بات ختم، لیکن فرمایا نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب میں نے ایسے نہیں رکھے، اگر دنیا کے اندر بھی سزا مل گئی تو بے ادب کو قیامت کے دن بھی سزا ملے گی۔ مالک پھر یہ تو قاعدہ کے خلاف بات ہو جائے گی، جب دنیا میں مل گئی تو پھر آخرت میں کیوں ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا، ہم قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ مضارع کا صیغہ ہے جو ہمیشگی کے لیے آتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب کی عزت بھی کرو، عظمت بھی کرو، ادب و احترام بھی کرو، اور خوب بڑھ چڑھ کر کرو۔ صرف سمپل بات نہیں کہ ادب کرو، نہیں، فرمایا بڑھ چڑھ کر ادب کرو۔ فرمایا جب ہم نے حکم دے دیا محبوب کا ادب کرنا ہے تو بڑھ چڑھ کر کرنا ہے، تو اس نے ہمارے حکم کا لحاظ نہیں رکھا۔ جب اس نے محبوب کے ادب کو خاص لمٹ میں رکھا، فرمایا اس نے محبوب کی بے ادبی کی۔ جب مصطفیٰ کا ادب حد سے بڑھ کر کرنا تھا، اس نے نہیں کیا، گستاخی کی۔ جب اس نے مصطفیٰ کے ادب کے اندر گستاخی کی، اس کو سزا بھی حد سے بڑھ کر دی جائے گی، اس کو سزا بھی حد سے بڑھ کر دی جائے گی۔ کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہو کہ ادب و احترام بڑھ چڑھ کر کرو؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ سیاستہ کی صحیح حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام جب حدیبیہ کے وقت 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر حضور علیہ السلام عمرہ کی نیت سے جا رہے تھے، کافروں کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عروہ بن مسعود کو بھیجا، جاؤ جا کر مسلمانوں کا تقابلی جائزہ لے کے آؤ، تعداد کتنی ہے، سامان کتنا ہے، کیا کیا ان کے پاس ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود جائزہ لینے کے لیے آئے، دیکھا حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ایک رش لگا ہوا ہے، بھیڑ سی لگی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہاں مسلمانوں کے نبی وضو فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ وضو فرما رہے ہیں۔ جناب عروہ بن مسعود آگے بڑھے، جا کے دیکھا حضور کلی کرتے ہیں تو صحابہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پانی کو ہاتھوں پہ لے لیتے۔ آقا اپنا لعاب دہن باہر نکالتے ہیں تو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے اس طرح مس کر کے چہرے پہ مل رہے ہیں۔ جناب عروہ بن مسعود وہاں سے واپس آ گئے۔ کافروں نے پوچھا ہاں بھئی بڑا جلدی واپس آ گئے ہو، ہم نے تو پوری تقابلی جائزہ کے لیے تمہیں بھیجا تھا۔ تو جناب عبداللہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زبانی اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ فرمایا کافرو تم جتنی مرضی کوشش کر لو، تم مسلمانوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ پوچھا کیوں نہیں فتح کر سکتے؟ تو جناب عروہ بن مسعود نے اس وقت کہا ما رأیت من الناس احدا یحبہ اصحابہ اصحاب محمد محمدا۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں کائنات کے بڑے بڑے درباروں میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، بڑے بڑے محبوب کے محب بن کے گیا، بڑے بڑے عاشقوں کے پاس معشوق بن کے گیا، آج تک میں نے کسی سلطنت کے والی کا ایسا ادب نہیں دیکھا جیسا ادب مصطفیٰ کے امتی کرتے ہیں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ جس طرح حضور کے غلام تاجدار کائنات کا ادب کرتے ہیں، کائنات عالم کے اندر اس کی نظیر ہی نہیں ملتی۔ فرمایا وہ تو اپنا لعاب دان زمین پہ پھینکتے ہیں تو صحابہ زمین پہ نہیں جانے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، سیاستہ کی صحیح حدیث پاک ہے، بخاری اور سنن ترمذی کے اندر، اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مس کر دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے جو نبی کے امتی نبی کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے،
وہ امتی خون کیسے گرنے دیں گے؟ کائنات عالم کے اندر قیامت برپا ہو سکتی ہے، تم مصطفیٰ کے غلاموں کو ہرا نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا ایمان کا جو محور اور مرکز ہے، حضور کا جو ادب ہے، کیا خیال ہے؟ یہ ادب جو ہے حد سے بڑھ کر ہے یا حد کے اندر ہے؟ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوک کسی کا کوئی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ مل، ایسا ہوتا ہے کبھی؟ یہ ادب حد میں ہے یا حد سے بڑھ کر ہے؟ حد سے بڑھ کر ہے۔ یہ ادب حد سے بڑھ کر ہی تھا جو حضور علیہ السلام کا لعاب دان صحابہ اپنی ہانڈیوں میں مکس کرتے تھے۔ جناب جابر کا واقعہ مشہور ہے۔ یہ ادب حد سے بڑھ کر تھا کہ صحابہ اپنے آٹے کے اندر حضور کا لعاب مکس کر دیا کرتے۔ یہ ادب حد سے بڑھ کر تھا، تاجدار کائنات کے غلام حضور کا پسینہ شیشی میں سمو کر خوشبو کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ادب حد سے بڑھ کر تھا کہ حضور علیہ السلام کے غلام حضور کا خون بھی پی لیا کرتے تھے۔ ہر بندے کا ادب ایک فکس ہے۔ والد کا تم نے اتنا ادب کرنا ہے، استاد کا اتنا کرنا ہے، حد میں رہے تو ادب ہے، اگر حد سے بڑھ جائے تو ادب نہیں ہے۔ استاد کا اتنا ادب کرنا ہے، شیخ کامل کا اتنا ادب کرنا ہے، والدہ کا اتنا کرنا ہے، والد کا اتنا ادب کرنا ہے، حد میں رہے تو ادب ہے۔ لیکن اگر تاجدار کائنات کا ادب حد میں رہ کر کیا جائے، علماء کہتے ہیں وہ ادب ہی نہیں ہے، وہ بے ادبی ہے۔ اگر حضور کا ادب حد میں رہ کر کیا جائے تو یہ بے ادبی ہے، یہ ادب ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اس لیے قرآن پاک کی نصیحت ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی عزت بھی کرنی ہے تو حد سے بڑھ کر کرنی ہے، محبوب کا ادب بھی کرنا ہے تو حد سے بڑھ کر کرنا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہمارے ایمان کا محور حضور کی ذات ہے۔ یہ جمعۃ الوداع کا یہ پیغام ہے آپ کے لیے۔ ہمارے ایمان کا مرکز حضور کی ذات ہے، ہماری چاہتوں کا مدار بھی حضور کی ذات ہے۔ اگر ہم نے اپنا ایمان قائم رکھنا ہے تو حضور کی ذات سے ہی ہمارا ایمان قائم رہ سکتا ہے۔ جس کا اپنا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے وہ انسان پھر باقی نہیں رہتا۔ آپ کے سامنے ہے، اپولو 11 کی مثال لے لیں۔ چاند گاڑی جو ہے 11 نمبر کی چاند پہ گئی اور صحیح سلامت واپس آ گئی۔ کیا خیال ہے اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ اس کا ربط اور جو تعلق تھا وہ کنٹرول روم سے قائم تھا۔ چاند پہ گیا اور طیارہ واپس آ گیا۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ اپولو 10 کے ساتھ کیا ہوا؟ تو نہیں پہنچ سکا، راستے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ تو دنیا داری نظام سے آپ مثال سمجھ سکتے ہیں، جس کا ربط اور تعلق کنٹرول روم سے ختم ہو جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے، اور ان کا تعلق، ان کا کنٹرول روم تو امریکہ میں تھا۔ آپ تو خوش بخت خوش نصیب ہیں، آپ کا کنٹرول روم مدینہ میں ہے۔ آپ کا ربط اور تعلق جس کنٹرول روم کے ساتھ ہے وہ کنٹرول روم مدینہ طیبہ میں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر رابطہ کنٹرول روم کے ساتھ قائم ہے، دنیا بھر کی ممالک کی سیر کر لیں، واپس اپنی منزل تک ضروری انسان پہنچتا ہے۔ کیوں؟ ربط اور تعلق قائم ہے۔ جس کا ربط اور تعلق ٹوٹ جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی تبھی قائم ہے، ہماری دنیا تبھی قائم ہے، ہمارا ایمان تبھی قائم ہے، ہماری عزتیں تبھی قائم ہیں جب ہمارا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قائم ہے۔ لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ یہ سارا محور اور مرکز، یہ چاہتوں کا مدار ہے تو دنیا ہے، ورنہ ساری کائنات ہیچ ہے، سارا نظام ختم ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا وان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، محبوب کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھو۔ آداب کو جس نے بھی ملحوظ خاطر رکھا، کوئی اویس کرنی بن کے چمکا، کوئی داتا علی حجویری بن کے چمکا، کوئی خواجہ غریب نواز بن کے چمکا، تو کوئی صداقت کا شاہ سوار بن گیا، تو کوئی عدالت کا پیکر بن گیا، کوئی شرم و حیا کا جرت و بردار سخاوت دار بن گیا، اور کوئی شجاعت کا علم بردار بن گیا۔ ساری
چاہتیں اور ساری کامیابیاں حضور کی ذات میں ہیں۔ حضور کے دامن کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، یہ جمعۃ الوداع کا پیغام ہے۔ حضور کے دامن کے ساتھ چپٹے رہنا ہمارا کام ہے، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا رب محمد کا کام ہے۔ وآخر دعوانا